میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ یار امیجن یو ڈائنگ بیفور یو آر کمٹنگ اے سن. اللہ معاف کرے, جیسے پورن کی ایڈکشن ہے یا جو بھی میسٹربیشن ہے, اللہ معاف کرے. امیجن ڈائنگ ان دیٹ اسٹیٹ. اس ٹائم یہ جو میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا, اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لمحات کے لیے یہ آپ کی جگہ پر آ جائے. موت پہ ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنا وہ قرآن مجید سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے. وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. شی وینٹ ٹو کلب اینڈ شی ڈائیڈ رائٹ آؤٹ سائڈ کلب. اس کو جو موت آئی وہ کلب کے باہر آئی, حجاب کے بغیر. قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے, کس طرح کا پڑھانا ہے. حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے, الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان نے دنیا کے اندر تو کبھی اتنی سینسٹیوٹی دکھائی نہ ہو, اور جب سامنے فرشتے بیٹھے ہوں لیاذ باللہ تو وہاں پہ انسان اتنا زیادہ اس کے بارے میں احساس ہو جائے. نماز نکل رہی ہے, وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کام پورا کر لیں تو بالکل بعد میں پڑھ لیں گے. کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے, تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا؟ اور جیسے ہی وہ سورج غروب ہوتا ہے دکھایا جائے گا اس کو. صحیح. اور انسان فوراً کیا کہے گا کہ ان کو فرشتوں سے کہے گا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ, میری اثر کی نماز نکل رہی ہے. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے, وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ ہم دنیا کے گول سیٹ کرتے ہیں, آخرت کے لیے ہم نے کبھی گول نہیں سیٹ کیا. کبھی آج تک کسی بندے نے کہا کہ میں نے جنت الفردوس کا گول سیٹ کیا. ابھی کرنٹ ٹائمز میں کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی یار, کوئی لٹرلی 100 کو تو میں جانتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے تو اب ہی از ڈومڈ. اچھا بردرز, ڈیتھ از اے ٹاپک جس پہ بہت سے لوگ ایک تو بات کرنا اوائڈ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں. تو از دیٹ ریئلی دیٹ اسکیری؟ کیونکہ حدیث میرے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے کہ ریممبر آفن دا ڈسٹرائر آف پلیجرز, یعنی کہ ڈیتھ. تو یہاں تلقین کی جا رہی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو, تذکرہ کیا کرو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یوزلی اس پہ کتنے ہمیں پوڈ کاسٹ یا کتنا مٹیریل ہمیں ملے گا, تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایسا کیا ہے اس ٹاپک میں؟ وٹ ڈو یو تھنک, از دیٹ ریئلی ویری اسکیری؟ اصل میں میرے خیال سے حدیث کا جو مفہوم ہے آبویس ہے کہ ڈسٹرائر آف پلیجرز ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاپک اٹ سیلف اتنا ویلکم نہیں ہے. آپ باقی ٹاپکس دیکھ لیں, سائنس آف دی آور, حالانکہ وہ آخرہ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے. ڈیتھ ایک اس طرح کی ریالٹی ہے جو کہ مسلم نان مسلم کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. انیویٹیبل ریالٹی ہے, اور اس انیویٹیبل ریالٹی کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کب آئے گی. سو مے بی یہ ایک وجہ ہے کہ دس از اے ٹاپک جو کہ اتنا ویلکم نہیں کیا جاتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لذات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو. مغیرہ, آپ کو کیا لگتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کیا اس میں حکمت ہے اس حدیث میں کہ یاد کرو زیادہ سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے یہ کہ جو بنیادی وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کو خوف آتا ہے نا موت کا, بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں, بلکہ 3 چیزیں کر لیں. ایک تو چیز جو سب سے زیادہ جس سے ڈر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسرٹنٹی اباؤٹ دا فیوچر, کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک انسرٹنٹی کی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ڈر آتا ہے. نمبر 2, ایک موت کی تکلیف کے بارے میں بھی لوگوں کو ہے کہ جی جب جان نکلے گی, اور جیسے کہ احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑنا, یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ کے بہت زیادہ اچھے سوشل ریلیشنز ہوں, آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ٹائز بہت اسٹرانگ ہوں, محبت ہو آپ کو اپنی فیملی سے, بچے ہوں آپ کے اور ماں باپ ہوں, اور خاص طور پہ ایسے بچے جو ابھی ایسی عمر میں ہیں جو ابھی دوسروں پہ, ایسے بچے جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے فار ایگزامپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کو موت جو ہے نا وہ بری لگتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں احادیث کو اور مسلمانوں کے حوالے سے آگے بھی ہم بات کریں گے, تو یہ تینوں چیزوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں ایشورنس دیتا ہے ایک مسلمان کو, ایٹ لیسٹ ایک مومن کو, کہ آپ کو اس پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کین ٹیک کیئر آف دیز 3 تھنگس انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن مزید بھی کر سکتے ہیں. زبردست. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کچھ بھائی میرے پاس کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے آتے رہتے ہیں, تو
میں نے نا یہ اسٹریٹجی لگائی کہ ان کے مسائل سارے سنے, اور بڑے مسائل تھے, ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے مسائل تھے, لیکن نا میں نے ویسے ہی ایک تجربہ کیا. میں نے کہا یار کیپنگ دیز ایشوز اسائڈ, ابھی اگر آپ مر جاتے ہیں تو کیا اس سے بڑا کوئی آپ کی زندگی میں حادثہ یا اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک دم نا میرا چہرہ دیکھنے لگ گئے کہ جیسے میں نے کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا باکس بات کر دی. میں نے کہا نہیں, سوچیں تو صحیح. تو ایک تو یہ ٹیکنیک میں بھی لگاتا ہوں جب میں اپنے زندگی کے, ہر ایک کی زندگی میں ایشوز ہوتے ہیں, مسائل کو دیکھتا ہوں, پرابلمس کو دیکھتا ہوں, تو بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے, ذرا شیطان بھی حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ جی اس کو زیادہ ڈپریس کیا جائے. لیکن اس مومنٹ پہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کیپنگ ایوری تھنگ اسائڈ, واٹ اف آئی ڈائی رائٹ ناؤ. یقین کریں وہ پرابلمس اتنے سے بن جاتی کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اصل میں. تو میرا خیال سائیکلوجیکلی اسپیکنگ اس کا نا بڑا امپیکٹ ہے کہ آپ ڈیتھ کو جب سوچنے لگ جائیں, سامنے لے آئیں, سوچیں اللہ سے ملاقات ہونی ہے, کیا پریزنٹ کروں گا, سوال ہوگا مجھ سے وغیرہ وغیرہ, تو ایوری تھنگ جو ہے نا وہ میرا خیال سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ماشاء اللہ بات کی کہ انسرٹنٹی, کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اور یہ واقعی بہت ایک ڈر ہوتا ہے انسان کو. سو واٹ آر سم آف دا تھنگس جو ہم کر سکتے ہیں کہ وی آر لٹل بٹ شیور انشاءاللہ کہ ہمارا ایک گڈ اینڈ ہو, بیکاز ہیونگ اے گڈ اینڈ از ویری امپورٹنٹ. تو واٹ آر سم آف دا تھنگس, آپ کیا کہتے ہیں ذیشان اس پہ؟ اس کے بارے میں وہ دعا بھی ہمیں علماء سکھاتے ہیں نا کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, گڈ اینڈنگ. تو اس کے بارے میں بہت سارے لیکچرز دروس ملتے ہیں. دو باتیں جو میرے اس وقت ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ون آف دا تھنگز جو کہ انسان کو حسن خاتمہ دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی پرائیویسی, انسان کی خلوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے. جس کی خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی ہوئی, جس کی خلوت میں گناہ نہ ہوئے, تو علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن خاتمہ دے گا. نمبر 2, ہم سعودیہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے کسی گھر میں تو وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ گھر والے خود کو غسل دیتے ہیں, بلکہ وہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ غسل دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہم وزٹ کرنے گئے تو ان سے ہم نے پوچھا, جو یہ 2018 میں جی اکٹھے ہی تھے, تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈیلی کا یہ روٹین ہے کہ آپ میت کو غسل دیتے ہیں سارا, تو آپ بتائیں کہ گڈ اینڈنگ کے سائنس کیا ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں, اور وہی میرا دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ والدین کے خدمت گزار تھے, بر الوالدین میں آگے تھے, ان کو ہم نے, یعنی کہ وہ ہم نے ان سے پوچھا یہ تھا نا کہ آپ نے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے یا بشاشت کرتے ہوئے, تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ جو جن کے والدین نے بہت تعریف کی کہ یہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جو فجر کی نماز کے مسجد میں بہت پابند تھے, یعنی کہ نمازوں کو لے کے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ اپنی جو پرائیویسی ہے وہ کیسی ہو, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو, بلکہ ایک بیونڈ نیکسٹ لیول بر الوالدین جو کہ. اور نمبر 3 نمازوں کی پابندی, خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی, کیونکہ فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں یہ آ گیا ہے کہ اس کی سنتیں دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہیں اس سے بہتر ہیں. تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے فجر کی نماز با جماعت سے زیادہ پرائزڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. زبردست, بہت بہترین, ٹو دا پوائنٹ 3 پوائنٹس. حدیث کی روشنی میں برو آپ کیا؟ جی میں اس حوالے سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے, اینڈنگز پر ہے. صحیح. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایسے نیک اعمال کی کہ جس پر انسان مداومت اختیار کرتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ انسان کا خاتمہ بھی پھر انہی اعمال پر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر ہی خاتمہ دے. کیونکہ یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ, میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے, میں جو ہے وہ بیڈ پر ہوں,
اور میرے آخری سانس نکل رہے ہوں گے تو میں لا الہ الا اللہ کرنا کون سا پڑھنا کون سا مشکل میں پڑھ لوں گا. ایسا اصل میں یہ نصیب کی بات نہیں ہوتی, صرف اس پہ محنت بھی ہوتی ہے, اس میں محنت ہوتی ہے, اس میں مداومت ہوتی ہے. آپ نے پوری زندگی جس بندے کی زبان کے اوپر ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات چلتے ہوں, ہاں وہ مشکل حالات کے اندر بھی اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کسی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے ایف ورڈ ہے یا ایس ورڈ ہے, کوئی بھی انسان کو ہاتھ لگتی ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, فوراً انسان کے منہ سے یعنی انکانشیسلی وہ ورڈز نکلتے ہیں. اور اس کے مد مقابل اگر انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ یا حسبنا اللہ یا اس طرح کے ورڈز نکل جائیں اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے, تو اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے. اب یہ چیز انکانشیسلی اور انسان اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. ان سینس ظاہر ہے آپ کو ہر مومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو شروع میں فورسفلی اس چیز کا کرنا پڑے گا, اور زبان پہ آپ کو ایک چیز کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا تکرار کرنی ہوگی, ریپیٹیشن لانی پڑے گی, تاکہ وہ آپ کے لیے آپ اس سے یعنی اکسٹمڈ ہو سکیں. وہ بندہ جو ذکر بہت زیادہ, تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے پرائمریلی, ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ پر ہوگا, اور جس کا خاتمہ اس پر ہو گیا وہ جنتی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز میں دوسری چیز میں یہ علی بھائی کہوں گا کہ ایک چیز علماء بہت ذکر کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے. اصل میں جب انسان تکلیف پر ہوتا ہے نا, ایٹ دی اینڈ اکثر کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, مثلا اللہ معاف کرے کوئی کینسر ہو گیا, کوئی ایسی مسئلے ہو گئے, تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ برسیسا کا جو واقعہ ہے فار ایگزامپل, اس کے اندر بھی دیکھیں ایٹ دی اینڈ شیطان نے بڑا فائدہ اٹھایا, اس کو ہوپ لیس اللہ سے نا امید کر دیا. اسی طریقے سے اللہ معاف کرے جو لوگ بیچارے کینسر سے لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ تکلیف جو کیمو کی تکلیف ہوتی ہے اور بھی بہت سی چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں, تو ایسے موقعوں پر علماء کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا, اس وقت اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کو بہت بڑی کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت پہ, ظاہر انسان بڑا ڈیموٹیویٹڈ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے, انسان نے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے, لیکن حقیقت میں اس کی موت اس میں لکھی ہوتی ہے. اور موت تو انسان کے اختیار میں نہیں, موت اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو حسن ظن علماء کہتے ہیں ون آف دی اسباب, ون آف دی کازز کے جس کے تھرو آپ انشاءاللہ حسن خاتمہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھیں, اور اس بارے میں حدیث بھی ہے, انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ظن کے معاملہ کے مطابق اس سے ڈیل کرتا ہوں. تو وہ اچھا حسن ظن کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ. ماشاءاللہ, یعنی کہ دا وے یو لیو دیٹ ول ڈیفائن یور لاسٹ مومنٹس. کیونکہ لاجیکلی اسپیکنگ دیکھیں, اینی تھنگ وچ آکوپائز یور ہارٹ موسٹ آف دا ٹائم, وہی چیز ہی آتی ہے نا انکانشیس تکلیف میں, سامنے آئے گی آپ کی تکلیف میں. پھر یہ بڑی اسکیری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کانٹیکسٹ کہ یو ول بی ریزڈ آن دا فائنل ایکشن یو ور ڈوئنگ بفور ڈیتھ, مومنٹس بفور یو ڈائی. جیسے ایک شخص حج کے موقع پہ بوڑھا آدمی فوت ہو گیا, لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں, کیمل سے گر گیا یا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جب اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. تو دیکھیں سبحان اللہ, امیجن, میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ یار امیجن یو ڈائنگ بفور یو آر کمٹنگ اے سن, اللہ معاف کرے, جیسے پورن کی ایڈکشن ہے یا جو بھی میسٹربیشن ہے, اللہ معاف کرے. امیجن ڈائنگ ان دیٹ اسٹیٹ, ہاؤ اسکیری از دیٹ, اللہ معاف کرے. اس میں ڈیٹیل میں کچھ اسٹوریز اور اس پہ بات کروں گا, لیکن ذیشان آپ کی اجازت سے انکل کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے, مغفرت کرے. میں کچھ میسیجز انکل کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ ان کا حسن خاتمہ ہے. اور آخری جو میری ان سے چیٹ ہے انشاءاللہ, سب سے پہلے آڈینس کو بتا دوں کہ ذیشان کے والد محترم ابھی کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو انکل کے کچھ میسیجز ہیں میرے پاس. ایک میسیج میں آپ کو سناتا ہوں کہ بیٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی وائف کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ اس موقع پہ ہے جب میری وائف بیمار تھی بہت زیادہ, اور انکل کا ہر اس موقع پہ میسیج آیا ہوا ہے جب میں کسی مشکل میں تھا, کسی تکلیف میں تھا, اور انکل کی دعائیں مجھے آئیں ماشاءاللہ. اچھا, یہ اس کے بعد حج پہ جانے سے پہلے انکل کی دعا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول کرے, مبارک کرے, اور آپ لوگوں کا حج قبول کرے. اس کے بعد حج والے دن 9 کو عرفات, یوم عرفات, انکل کا میسیج آیا ہوا ہے کہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور آگے پھول ماشاءاللہ گلاب کے. تو میں نے انکل کو کہا کہ انکل میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ خیر بیٹا. سبحان اللہ. اور اس کے میرے خیال کتنے دن بعد, بس یہ عید کا پہلا دن ہی گزارا ابو نے. تو دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ ذیشان یہ اس بات کی
شہادت مل رہی ہے ہمیں کہ جی انکل کا انشاءاللہ حسن خاتمہ ہے، کیونکہ وہ ہر اس موقع پہ میرے ساتھ مجھے دعائیں دے رہے ہیں اور مبارک دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ ایکسپیرینس ظاہر ہے اٹس ناٹ ایزی. ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو وٹنس ان لائف از سینگ یور پیرنٹس گو ایسے لیونگ. بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. تو آپ اگر بتانا چاہیں جی ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ دیکھیں علی بھائی، یہ آنیسٹلی بڑا ایک ایموشنلی چیلنجنگ اور یعنی کہ یہ کسی کے لیے بھی بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں بات کچھ اس طرح شروع کروں گا کہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے نا میری بہت تسلی ہے، جن سے پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے، اور ڈیفینیٹلی میری اب یہ زندگی کا ایک نیا فیز ہے. سب سے پہلی بات وہ میرے کولیگ ہیں، انہوں نے کی تھی. ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی تھیں، تو انہوں نے ایک بات کہی جس نے مجھے بڑی تسلی دی. وہ یہ تھی کہ مجھے اب اس بات کی تسلی ہے کہ میری والدہ اور مجھے کہ میرے والد صاحب اس وقت رحمان کے پاس ہیں. یعنی کہ اس یہ اگر آپ انٹرنلائز کر لینا تو آپ جو ہے نا آپ بالکل وہ ایموشنل پین سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف دیتے ہیں. دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ تو پرانے تھے، پچھلے 13 سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا، تو طبیعت ان کی کافی خراب رہتی تھی. لیکن آخری ہفتہ ان کا کافی مشکل تھا، بیک ٹو بیک ہارٹ اٹیکس ہوئے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید والا دن کچھ ڈریگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ان کی رات کو 1:30 بجے ہوئی، جمعرات اور جمعے کی رات. اور ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں، جمعہ یا جمعے کی رات اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کی موت وہاں پہ کرے، مفہوم ہے حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت ایک یعنی کہ اتنی روح کو تسکین دینے والی بات تھی. اور پھر تیسری بات، اور مطلب یہ چیزیں ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے، بتاتے تھے، لیکن جو مومنٹس ہم نے ایکسپیرینس کیے، الحمدللہ ہم لوگ اس وقت گھر پہ موجود تھے. میں ابو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے بھائی بھی موجود تھے، میری بہن بھی موجود تھی، میری والدہ بھی موجود تھیں، میرے چچا جان بھی موجود تھے. یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہم نے سارے منظر دیکھے. اور ابو آخری ان کو اینڈ سٹیج پہ نا آخری دن پلمنری اڈیما ہو گیا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ لنگز میں پانی بھر جاتا ہے اور پرسن کین ناٹ اسپیک پراپرلی، سانس کھینچ کے لینا پڑتا ہے، جو اینڈ پہ کہتے ہیں نا سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بایولوجیکلی لنگز میں پانی بھر گیا ہوتا ہے. آلدو ابو بہت تکلیف میں تھے، لیکن کوئی آخری آدھا پونا گھنٹہ ابو نے یا تو کلمہ یا درود یا کلمہ یا درود، اور موت سے بالکل چند لمحات پہلے جب وہ نیم بے ہوشی میں چلے گئے تو پھر ان کی زبان چپ ہوئی، یعنی کہ the last thing he said was the کلمہ. تو یہ الحمدللہ تیسری چیز میرے لیے اتنی ری ایشورنگ ہے. اور جب میں نے شیخ انس سے یہ بات کی نا، ان کو بتایا، تو انہوں نے مجھے ایک اور حدیث سے ایک بات سمجھائی جو کہ میرے لیے ایک لیسن تھا. انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اپیرنٹلی دیندار ہے، لیکن موت سے پہلے تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ برے اعمال کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بندہ کہتے ہیں اپیرنٹلی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا دیندار نہیں ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ موت کا وقت اتنا فتنے کا وقت ہے کہ اس کو قریب فتنہ دجال کے وقت سے بھی تعبیر کیا گیا، غالباً حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی ایسی نیکی سامنے لے آتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق سے پھر اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کہ کلمے کا مل جانا یہ حقیقت بات ہے، ایسے نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سی نیکی ہے. یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ابو نے آخری ہفتے میں اللہ سے کیا لا لگائی ہوگی، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ہمیں دیکھتے تھے. ماشاءاللہ وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ تھے. ہی نیور بروک، ابو نیور بروک. یعنی کہ وہ کبھی بھی ہمیں دیکھ کے، ہمارے گھر کی خواتین ایموشنل ہو جاتی تھیں، ہم ہو جاتے تھے، لیکن ماشاءاللہ وہ اسٹرانگ تھے اس چیز میں. 2 دن پہلے مجھے مبارک دے رہے. جی بالکل ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، ڈیتھ سے گھنٹہ پہلے میرے ساتھ چل کے باتھ روم میں گئے. حالانکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، لیکن کیونکہ میرے والد صاحب خود ڈاکٹر ہیں، میرے چچا بھی ڈاکٹر تھے، تو وہ گھر کا سارا ٹریٹمنٹ، آکسیجن بھی ابو کو لگی ہوئی تھی. تو مطلب اس چیز سے مجھے ری ایشورٹی ملتی ہے الحمدللہ. اور میرا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بلکہ مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ انشاءاللہ بھی نہ کہیں، کیونکہ ڈاکٹر فضل اللہ نے کہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ ہے تو وہ جنت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا ایک نیکی مجھے سمجھ آتی ہے والد صاحب کی جو کہ ابو کو اس طرح کی ڈیتھ نصیب ہوئی، وہ یتیم کی کفالت ہے.
سبحان یعنی کہ ابو کی ڈیتھ کے بعد ابو کے کچھ میں نے ایسی لسٹیں دیکھیں جن میں بیوہ، یتیم، یعنی کہ اور ہمارے گھر میں بھی اگزامپل موجود ہے. ابو نے ہم سے بڑھ کے یتیموں سے محبت کی، اور یہ میرے لیے ایک بہت الحمدللہ ان ہمبل وے پراؤڈ ہونے کی بات ہے کہ ابو نے اس چیز سے کبھی فکر نہیں کی کہ اگر میں یتیموں کا خیال رکھوں گا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا. تو آئی بلیو سبحان اللہ. اور بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری نیکیاں ہوں گی جو اللہ اور ان کے درمیان ہی ہیں، لیکن الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہے، غم ہے، یہ فطری بات ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بہت تسلی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ جھٹکا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر ایک کو، یعنی کہ الحمدللہ میری نمازیں بہتر ہو گئیں، میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، کچھ جو قرآن کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ اللہ کی توفیق سے کچھ بہتر ہو گیا. مطلب ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے خیر نکالا الحمدللہ. وہی رہا، ایک ہوتی اچانک ڈیتھ، سبحان اللہ، یعنی لوگ کو ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا پتہ لگ جاتا ہے، اللہ موقع دے دیتا ہے کہ یہ توبہ بھی کر لیں، تھوڑے نیک اعمال بھی کر لیں. سبحان اللہ، یہ بھی ایک بلیسنگ ہے. بالکل صحیح. جیسے میں پوچھ رہا ہوں جو ہاشم بچہ، اس کو تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یعنی اس کا سارا وہ معاملہ دیکھا، پھر اس کے جنازے پہ بھی ماشاءاللہ گئے. ایک ہوتا ہے کہ اچانک ڈیتھ آ گئی، موقع بھی نہیں ملا، ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا قرآن میں انبیاء اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں رائٹ بیفور ڈیتھ. تو یہ اس طرح کی ڈیتھ بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے موقع دے دے، ایسا دعا آتا ہے حدیث میں. بلکہ ایسی بھی کہ جو اچانک موت ہے وہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ظاہر ہے اچانک موت میں انسان کو توبہ کی وہ نہیں ملتی، توبہ کا موقع نہیں ملتا. آن دا کانٹری، جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انسان کو جب پتہ چل جائے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو پھر انسان اس کے لیے کچھ تیاری کر لیتا ہے. سب سے بڑی بات میرے نزدیک میں تیاری بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ انسان اپنے کچھ رانگس کو رائٹ بھی کر لیتا ہے. بالکل. فار ایگزامپل انسان کو پتہ چل جائے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یا انسان کو اندازہ ہو جائے کہ میری جو ہیلتھ ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، تو فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کے حقوق واپس کر دیے، اپنے فائنینشیل میٹرز کو انسان نے ریزالو کر دیا، جو بعد میں انسان کی فیملی کے لیے بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کو یعنی موت کے بعد بھی یعنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر انسان نے اپنے مالی معاملات صاف نہ کیے ہوں، سیٹ نہ کیے ہوں. تو کئی اعتبار سے موت کا یعنی آرام سے آنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اگرچہ ظاہر ہے اچانک موت کا اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، اور وہ جو ہے نا میں نے کہا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بدزنی، طویل بیماری سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیں سلو ڈیتھ کے اندر جو ایک ایموشنل پین جو ہے آپ کو یہ ہے کہ میں قبر کی طرف جا رہا ہوں، موت کی طرف جا رہا ہوں، اور ایک ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، آپ چلے گئے، آپ کو یعنی وہ سوچنے کا موقع نہیں ملا، وہ پریشانی کے بس اللہ چلتے پھرتے اٹھا لے. ہاں میری نظر میں اس میں اپنے مسائل ہیں، لیکن جو صحیح چیز ہے نا، جو اگر خیر کے اعتبار سے دیکھیں، اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو وہ یہی ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ نیچرل ڈیتھ آئے، اور اس میں یعنی انسان اس کے لیے تیاری کرے، انسان کو توبہ کا موقع ملے. سب سے بڑی بات توبہ کا موقع ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو جیسے آپ نے ہاشم کی بات کی، سبحان اللہ، مجھے ایک بڑا ریمائنڈر یاد آیا اس سے. آپ کا ہی اسٹوڈنٹ تھا ماشاء اللہ، اور آپ کے تھرو ہی ہماری ملاقات ہوئی سب سے پہلے. تو ایک جملہ جو ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتا ہوں، جو اس نے کہا آپ کے سامنے، اور طاہا بھائی نے بھی بعد میں ملے تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے بھی انہوں نے یہ جملہ کہا تھا. وہ یہ تھا کہ مغیرہ بھائی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ ایک اور موقع دے دے زندگی کا نا، اور وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے ایک اور موقع مل گیا زندگی میں تو آپ دیکھیے گا کہ میں دنیا بدل دوں گا، میں ایسا بڑا کام کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. لیکن اللہ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا. تو اس وقت سے میں یہ جملہ ہمیشہ اپنے جسے کہتا ہوں نا، اپنے آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ بتاتا بھی ہوں، اور اس سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ تمہیں موقع دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جو جس موقع کی تلاش میں وہ ترس کے انتظار کر کے، اور اللہ سے پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی آخری میں، اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے. میں اس ہسپتال سے بنی، کینسر کا مسئلہ، اسٹیج 4 کینسر تھا، اس کو ہو گیا تھا اسٹمک کا. تو بیچارہ بڑا یعنی، اور ہم اس کے پاس جاتے تھے نا تو اس کی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا موٹیویشن، یعنی جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹیڈ ہوتا تھا، حوصلہ ہارنا، پازیٹیو اور اچھی باتیں کرنی، اور خوشی کی ہمارے ساتھ گپ شپ لگانی. بڑا مشکل کام ہے میں سمجھتا ہوں جوانی کے اندر. انسان ینگ سا تھا بیچارہ بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی المیہ ہے. ہمارے جو میرے نانا جان جب بھی ہیں، میں جب کئی دفعہ ان کے ساتھ جنازہ پڑھا ہے، وہ جنازہ پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، اور وہ اسی طرح کی بات ہے. وہ جب بھی میت کے سامنے آتے ہیں آگے جو جنازہ پڑھانے کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساروں کو ایک جملہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں ہمیشہ کہ دیکھیں اس ٹائم یہ جو میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟
اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لمحات کے لیے یہ واپس یہ آپ کی جگہ پر آ جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اب اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. یہ موقع اللہ نے اس سے لے لیا ہے, لیکن آپ سب جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, آپ سب کے پاس یہ موقع بھی موجود ہے کہ آپ اپنی توبہ کر لیں. یہ چاہے گا کہ مجھے کچھ لمحات اور مل جائیں جس میں شاید توبہ کر لوں یا اپنے کچھ رانگز ہیں ان کو رائٹ کر سکوں. وہ نہیں کر سکتا, لیکن آپ کر سکتے ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اکثروا ذکر حازم اللذات الموت جیسے کہا نا. میں علی بھائی اس میں ایک چیز ایڈیشن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, جیسے ذیشان بھائی بات کر رہے تھے. دیکھیں موت جو ہے نا, موت اصل چیز جیسے میں نے کہا نا انسرٹنٹی کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صحیح. دیکھیں انسان کو اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈائی فار اٹ. ان فیکٹ دیکھیں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں, یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اگر جنت کے فرشتے آ گئے انسان کو فوراً پتہ چل, انسان کے دو مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے, یعنی پیچھے کا نہیں بلکہ میں کہوں گا آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے آ کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. وہ جنت کا وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارا رب تمہارے لیے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے. وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس وقت اس کو اپنا پیچھے جو گھر چھوڑنے کا غم ہے وہ بھی جو ہے نا ہلکا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی موت کی تکلیف بھی کئی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے. اس کی روح فوراً نکل جاتی ہے, یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہوتی, جلدی نکل جاتی ہے جان اس کی, بالکل ایسے جیسے کہ اسموتھلی. آن دا کانٹری اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے ابھی سانس آخری اکھڑ رہی ہیں تو اس وقت اللہ معاف کرے آ جائیں جہنم کے فرشتے آ جائے تو انسان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے تو اب ہی از ڈومڈ. اگرچہ اس میں ہوپ ہے, اگر انسان مومن ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں انسان اللہ جنت میں بھی لے جائیں گے, لیکن دیر از اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جس کے اندر پنشمنٹ بھی, جس میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت ہے نا یہ انسان کے لیے بہت اٹ شوڈ بی لائف چینجر فار اس. اس کا جو ذکر ہے خاص طور پہ, اور اگر آپ کو موت آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی, اگر آپ کو موت آپ سے یعنی موت سے بڑھ کر نصیحت آپ کے لیے کیا ہے. اگر موت آپ کو کوئی نصیحت نہیں دے سکی تو اس سے بڑی پھر آپ اس کا مطلب آپ کا دل پھر پتھروں سے بھی پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے. غالباً حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ موت کافی ہے, کفا بالموت واعظا. صحیح بات. یہ ہاشم کا آخری میسج مجھے 1 night before death, اچھا سبحان اللہ, 2:15 پہ صبح, اچھا, اور اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہاشم کا مجھے میسیج ہے کہ وعلیکم السلام علی بھائی, میں نے اس سے نا ذرا معذرت کی تھی کیونکہ میں نے اس کی طرف جانا تھا, وزٹ کرنا تھا, اسے میں نہیں کر سکا. میں نے کہا یار ہاشم میری تھوڑی طبیعت خراب ہوگی, سوری میں نہیں آ سکا, میں آتا ہوں انشاءاللہ, کل آتا ہوں. اس نے کہا وعلیکم السلام علی بھائی, اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آئی ول ڈیفینیٹلی ریممبر یو ان مائی پریئرس. دیٹس اٹ. یہ اس کا لاسٹ میسیج ہے. اور اس کے بعد میں نے آمین کہا, دل بنایا, اور پھر مجھے نیکسٹ ڈے پتہ لگا ہے فوت ہو گیا. تو میں نے میسیج کیا بردر آر یو دیئر, لیکن نو رپلائی, اور پھر ہم جنازے پہ گئے. اس کا ایک اور جملہ مغیرہ بڑا مشہور ہوا ہے میڈیا کے سامنے. اس نے ماشاءاللہ ایک انٹرویو میں کہا, آئی تھنک اس سما ٹی وی کا تھا انٹرویو, اس نے کہا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. اللہ, یعنی دس از دی امپیکٹ اور دس از مائی کنڈیشن رائٹ ناؤ. اینڈ ہی سیڈ آئی ہیو بیکم بریو. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تسکین دے دی ہے, سکینت دے دی ہے. تو آلدو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بیڈ ریڈن ہونے سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت مندی ہو تو بندے کو کچھ موقع بھی دے دے, اور یہ کہ بلا بھی لے اپنے وہاں, لیکن یہ کہ کچھ موقع مل جائے تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی ایک اچھی بات ہے. میں اسی کانٹیکس میں اپنی خالہ کا بتانا چاہوں گا. میری سگی خالہ, سب سے چھوٹی خالہ, الحمدللہ میری ساری خالائیں حیات ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی دے, تندرستی دے اور برکت والی زندگی دے. تو یہ جو خالائیں سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئیں, اور اٹ از ناؤ آلموسٹ 10 ایئر, 2012-11 کی بات ہے, 11 ایئرس ہو گئے بلکہ. اچھا, یہ خالہ امریکہ میں تھیں, اور وہاں جا کے تھوڑا سا یعنی دین سے بھی دوری, جو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے امریکن, ہماری فیملی میں بڑی بات ہوتی تھی کہ یار دیکھو یہ وہ ان کی تصویریں وغیرہ وغیرہ. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاننا چاہتا. اینی وے, اچھا, منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں کوئی بیماری ہے یا کوئی مطلب اللہ ڈیتھ دے دے گا. منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہوں نے مجھ سے کنورسیشن کرنا شروع کر دی میسنجر پہ,
2011 کی بات ہے، 2011 کی. اور مجھ سے نا سوالات کرنا شروع کیے دین کے بارے میں، کیونکہ انہیں ماشاء اللہ پتہ لگا کہ میں دین کی طرف آ گیا ہوں. یہ امریکہ ہوتی تھی، میں اس ٹائم GIK ہوتا تھا. انہوں نے مجھ سے کویسچننگ شروع کی حجاب کے اوپر کہ علی حجاب کے بارے میں کیا ہے معاملہ، یہ وہ میں نے بتانا شروع کیا. اچھا نمازوں کے بارے میں، اس کے بعد پھر چیریٹی کے بارے میں، چیریٹی کیسے کرتے ہیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ول یو بلیو اٹ کہ یہ مجھے ہر منتھ بھیجتی رہیں پیسے چیریٹی کے، یہ کرو یہ کرو. میں نے ان کے نام پہ ماشاءاللہ بتا رہا ہوں کھل کے پنکھے لگوائے مساجد میں، بڑا خوش ہوئی. کولرز لگوائے اس طرح زبردست ڈفرینٹ مساجد میں ماشاءاللہ، صدقہ جاریہ کے طور پر. اور 4 منتھس بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، 3-4 منتھس بعد. اور دیکھیں کہ کس طرح جو آپ نے کہا نا کہ اللہ جن کو پسند کر لیتا ہے، میرا خیال یہ وہی ہے نا کہ آخری مومنٹس میں اللہ ان کے لیے نیک اعمال ان کے لیے موافق کر دیتا ہے. یہ وہی ہے نا، میں ارادہ مغیرہ کو ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میں اللہ ہنی یو، اللہ آپ کو. اور صحابی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے اللہ توفیق دے دے نیکیوں کی. یہ صحیح حدیث ہے. یہ وہی حدیث میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی موت سے پہلے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر انسان کی موت اس پر ہوتی ہے. اچھا اس میں علی بھائی ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا قبر کے حوالے سے، کیونکہ موت کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسیپٹ ہے قبر کا، اور قبر جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہونی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. اچھا. اور ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا رونا نہیں آتا، قبر پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی. آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے والی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر اس سے انسان پھنس گیا، یہاں پہ پھنس گیا، تو پھر آگے والی منزلیں بھی بہت مشکل ہوتی ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کہا نا انسرٹنٹی کی، انسان کو ڈر ہوتا ہے، قبر سے بڑا ڈر آتا ہے. میں خود کبھی اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں کہ سبحان اللہ انسان کس طریقے سے وہ یعنی اپنے آپ کو 6 فیٹ انڈر دا گراؤنڈ امیجن کرے کہ ایک بند انسان کو سوچ کے کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ انزائٹی ہو جاتی ہے کہ میں نے اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ نے ضرور ایکسپیرینس کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ایکسپیرینس نہ کریں اس چیز کو، علیہ باللہ. تو دیکھیں انسان، میں سوچتا ہوں، اچھا میں نے پھر احادیث کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا کہ اگر انسان قبر کے نیچے جاتا ہے، 6 فیٹ انڈر دا گراؤنڈ جب جاتا ہے، تو اس کو انسان کو کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، کیا یعنی انسان کو کیا چیز چاہے گا وہ الٹیمیٹلی. اوبیسلی جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے گھٹن ہوتی ہے، یعنی انسان چاہے گا کہ میری قبر جو ہے وہ کھل جائے، وسیع ہو جائے. صحیح. یعنی وہ جو ہے نا کہ میں ایک مٹی کے اندر یا ایک چھوٹے سے خانے کے اندر بند ہوں، اور اوپر میرے اوپر اتنی مٹی ہے اور میں باہر نہیں نکل سکتا. اور اوپر ایک مومن کے لیے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے لیے تا حد نگاہ، جہاں تک حتی مد البصر، یعنی یہاں تک انسان کی آنکھ جاتی ہے، ہماری آسمان تک جاتی ہے. اللہ امیجن کریں کہ ایک جنتی قبر کے اندر ہے اور اس کے لیے جنت ایسے ہی ہے جیسے وہ اوپن آسمان کے نیچے لیٹا ہوا. سبحان اللہ. یہ یعنی اللہ کی آسانیاں دیکھیں ذرا، رحمتیں دیکھیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو مومن ایمان اور عمل، تو وہ ڈر ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے انسان کو اس بند کمرے کے اندر کہ چلیں کھل گئی ہے، کوئی ساتھی ہونا چاہیے، اکیلا پن. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک انسان، خوبصورت انسان کی صورت میں انسان کے پاس آ رہے. انسان چلے گا، آواز آئے گی چلنے کی، وہ کہے گا کہ یہ کون ہے، آپ کون ہے؟ کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں. سبحان اللہ. اور وہ آپ امیجن کریں قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. یعنی امیجن کریں کہ آپ اوپن آسمان میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ گپ شپ لگانے کے لیے، یعنی ایون اگر آپ سو بھی رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا محبت کرنے والا، آپ کا لائل فرینڈ، وہ آپ کا جگر یا آپ کا یار آپ کے ساتھ ہے. اور آپ کو پتا ہے جب یار ہوتا ہے انسان کا، انسان جتنی مرضی مشکل میں ہو، جتنی مرضی مشکل میں ہو، اگر یار کے ساتھ انسان بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے، چلو یار دوست ہیں ساتھ، کوئی نہیں چلا کر لیں. اور تیسری چیز سب سے بڑی چیز جو حدیث میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کانسٹنٹلی اس کو موٹیویشن، یعنی اس کو خوشی اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی ایک ہوتا ہے نا دل لگانے کے لیے، اب جی میں کیا کروں، دوست بھی ہے، چلیں گپ شپ بھی لگا لی، لیکن کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی وہاں پہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح اور شام 2 ٹائم انسان کو اس کا جنت میں گھر دکھایا جائے گا. یہ تمہارا محل ہے. ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور کھڑکی پرماننٹ کھول دی جائے گی، ہوائیں آ رہی ہیں. یعنی قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آپشن ہے
کہ اپنی قبر کو, یعنی مومن کے لیے امیجن کرے, مطلب یہ شاید ماننا آسان ہے, ہم شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اٹس ناٹ رانگ ٹو سے کہ اگر آپ مومن ہیں نا تو یو آر بیٹر انڈر دا گراؤنڈ. صحیح صحیح. اور وہ آپ کے لیے جنت, روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت کا ایک باغیچہ آپ کے لیے بن جائے گا, اور آپ اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جو 6 فیٹ جو ابو دا گراؤنڈ. صحیح بات. اور اللہ معاف کرے آن دا کانٹری بھی ہے, جو جیسے کہ اس کے کانٹری آپ دیکھ لیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ معاف کرے گناہوں والا ہوگا یا کافر ہوگا, ڈس بلیور ہوگا, تو قبر اس کو نا پکڑے گی, جھنجھوڑے گی, یعنی قبر اس کے لیے اور سخت ہو جائے گی الیاذ باللہ, اور اتنی ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ساتھی ہوگا وہ فرشتے اس کو ماریں گے, عذاب دیں گے, اور وہ بڑے بڑے ان کے پاس ہتھوڑے ہوں گے جس سے وہ کانسٹنٹلی اس کو مار رہے ہوں گے. اور تیسری یہ کہ اللہ معاف کرے ہوپ لیسنس, کہ وہ جہنم میں اس کو گھر دکھایا جائے گا, اور ساتھ پہلے جنت کا دکھایا جائے گا, یہ اصل تمہارا گھر تھا, لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے اب تمہارے نصیب میں یہ جہنم ہے, تو صبح شام ریگریٹ بھی اس کو ملے گا الیاذ باللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آسانی ہی آسانی ہے, لیکن شرط یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ کر لو گے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے موت کے بعد. بلکہ انسان کہتا ہے چلو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اتنا خوش ہو گیا, کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے واپس موقع دے, میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتا سکوں میں کتنے اچھے حالات میں ہوں. جیسے سورہ یاسین میں ہے قیل ادخل الجنہ, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من کس بات میں میرے رب نے مجھے کیا دے دیا. بس یہ بات اصل میں اعمال کی ہے. صحیح. ذیشان, یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جنازے پہ زیادہ لوگ ہیں یا ان کا چہرہ بڑا پر نور تھا, اور چہرہ دیکھتے بھی ہیں لوگ, اور یہ کہ اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں ایک انسان کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہے. یہ باتیں ساری جو ہیں, یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے, الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا, جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں اور باقی صحابہ. لیکن ہم کچھ قرائن, کچھ ہمیں ایویڈنسز حدیث سے اس طرح کے ملتے ہیں, مثلا جو آپ نے بات کی کہ اگر لوگ گواہی دیں, غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے, مغیرہ میری تصحیح کیجیے گا, کہ اس میں اگر لوگ گواہی دیں تو ایک صحابی نے غالباً کہا یا اللہ کے نبی نے کہا کہ ثابت ہو گئی یا سچ ہو گئی, تو پوچھنے پہ وجبت, تو پوچھنے میں بتایا گیا کیا واجب ہو گئی, تو جنت واجب ہو گئی اس گواہی پہ جو اس کے حق میں دی جا رہی ہے. اور الحمدللہ میرے لیے نا یہ والد صاحب کے لیے یہ ایک چوتھی چیز بھی بڑی ری ایشورنگ تھی, کیونکہ ابو کا پروفیشن تھا, ابو ڈاکٹر تھے, ابو نے تقریباً 39 ایئرز پریکٹس کی. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے جتنے لوگ جائیں اتنے ہی لوگ قبرستان نہیں جاتے. آپ یقین کریں جتنے لوگ جنازہ پڑھنے گئے تھے اتنے ہی لوگ تدفین کے لیے بھی گئے, اور ہر کوئی دیکھتے یہی کہتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے عادی تھا, یعنی کہ اچھے الفاظ ہی میں یاد کرتے تھے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے نا, یعنی مسلمانوں کا, آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اب کسی میت کے بارے میں اچھی بات کرنا یہ ایک اچھی نشانی ہے, یہ خوشائن بات ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے, جب روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اور ایک اچھا بندہ مومن ہے, اس کو آسمان والے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جیسے کہ دنیا میں تمہیں اچھے اچھے القابات سے پکارا جاتا تھا. تو بالکل یہ, اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ کے چہرہ پر نور تھا, لیکن یہ غیبی امور ہیں واللہ عالم. لیکن جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے حدیث سے فور شور, وہ یہ گواہی ہے ساری. اور جنازہ بڑا ہو ڈیفینیٹلی, جس طرح کی حدیث میں ہے کہ 40 موحدین اگر جو ہیں وہ جنازے میں شامل, تو اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہیں. تو بالکل یہ ساری جو ہیں وہ ایویڈنسز ہیں. باقی مغیرہ نے ایک بات کی, اس پہ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. یہ جو قبر کے ساتھیوں کی بات ہو رہی تھی, ایک بہت اہم ساتھی قرآن مجید خود ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک سائڈ پہ اس بندے کی نماز آ جائے گی, ایک سائڈ پہ غالباً زکوٰۃ آ جائے گی, اور سورہ ملک کو جس کو المانے کہا گیا اس کے بارے میں تو باقاعدہ آتا ہے کہ وہ المانے کا مطلب روکنے والی, یعنی کہ قبر کے عذاب سے روکنے والی. اور اگر آپ قرآن مجید کی طرف دیکھیں نا, تو قرآن اور موت کا تعلق بہت گہرا ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ قرآن مجید میں غور کریں, قرآن مجید کا تذکرہ, اس کی عظمت کا تذکرہ جہاں پہ کیا, اس کو ہمیشہ موت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جتنا کسی کا موت پہ ایمان
اور یقین مضبوط ہوگا اتنا وہ قرآن مجید سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قبر اچھی چاہتے ہیں, اس میں ساتھی چاہتے ہیں, تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. اور سورہ ملک جس طرح کے آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی ریگولرلی تلاوت کی, اور علماء کہتے ہیں کہ ریگولر تلاوت کا مطلب محض صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا, تو اس کو قبر کا عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا یوزلی دیکھیں یہ ہمارے نا ینگسٹرز اور بلکہ ینگ ایج میں یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے, زیادہ تر یہ کہ بڑھاپے میں ہی ڈیتھ آتی ہے. لیکن سبحان اللہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ابھی کرنٹ ٹائمز میں کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں یار. کوئی لٹرلی 100 کو تو میں جانتا ہوں جو میرے جاننے والے تھے اور ینگ ایج میں جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوگی. ایکسیڈنٹس کتنے زیادہ دیکھیں بڑھ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک یا آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ میں ایک دو چلیں سناتا ہوں تب تک آپ بھی یاد کر لیں کہ سبحان اللہ. ایک تو سٹوری عمیر بھائی کی, ہمارے بڑے پیارے بھائی رحمہ اللہ, یوتھ کلب میں سوشل ویلفیئر کو دیکھتے تھے یوتھ کلب لاہور میں, اور ہی از دا ون جو ماشاءاللہ ہر بھائی کے لیے اویلیبل, ہر وقت ہیلپ کے لیے ریڈی. علماء بیواؤں ماشاءاللہ ان کے پاس جانا, ان کی مدد کرنا. تو عمیر بھائی کی ڈیتھ ذیشان کا مجھے میسج آیا, جولائی تھا غالباً 2015 جولائی, رمضان المبارک تھا 2014 رمضان تھا, جولائی کا منتھ تھا. ذیشان کا صبح صبح مجھے کالیں آ رہی, میں سو رہا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا, 4-5 کالیں. بہرحال پھر ان کا میسج تھا کہ جی پیارے بھائی ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے, میٹھے بھائی, میٹھے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرے لیے بڑا شوق تھا. بہرحال مجھے یقین نہیں آیا, میں نے پھر انہیں کال کی, انہوں نے کہا ہاں جی بالکل سچ ہے. میں پھر گیا. بہرحال ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی جی کہ وہ ان کی وائف ہی بیان کرتی ہیں کہ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھا, روزے کی حالت میں نکلے. کس کام کے لیے جا رہے تھے؟ چیریٹی کلیکٹ کر کے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے تھے بیواؤں کو. راستے میں بس یہ کہ وہ بائک سے ایک چکر یا تو گرے ہیں, ہاں وہ یہ یا تو وہ ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ گرے ہیں, یا پھر وہ ایکسیڈنٹ, یعنی کہ وہ بائک دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا وہ بائک ٹھیک تھی بندہ, اور وہ بائک سے اتر کے بیٹھے ہیں اور بس ان کی باڈی پہ کوئی انجری نہیں تھی سوائے یہاں پہ کچھ خون کا وہ ایک وہ انٹرنل بلیڈنگ تھی. تو سبحان اللہ دیکھیں ہی ڈائیڈ ان اے اسٹیٹ کہ قرآن پڑھ کے نکلیں. ہو سکتا ہے ممکن ہے وضو میں ہو, لیکن چلیں روزے میں تو تھے, آخری 10 راتیں بھی تھیں, آخری اشرا تھا مجھے یاد ہے, جس کام کے لیے جا رہے ہیں سبحان اللہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگا بھائیوں کو کہ ان کے جنازے پہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ تھے, اور مقابلہ لگا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے, یعنی کہ جس کو پوچھتے تھے وہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں, یعنی کہ ہم پوچھتے تھے, یعنی کہ ان نون فیسز تھے, اور اسکالرس کی بہت بڑی تعداد تھی, اہل علم بہت تھے. جی جس اسکالر نے جنازہ پڑھایا تھا وہ کس طرح بچوں کی طرح رو رہے, جی بالکل, یعنی ان کے ایموشنز کتنے اس میں انوالو تھے. اور پھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے سر فہرست ہو کے قبر کا انتظام کیا سنت کے مطابق A to Z. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں ایک شہادت دی جا رہی ہے کہ یہ بندہ انشاءاللہ حق پر ہی ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس کے دوست اس پہ لگے ہوئے ہیں, دے آر میکنگ شور کہ سنت کے مطابق ساری تدفین ہو. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے, جنازہ کس نے پڑھانا ہے, کس طرح کا پڑھانا ہے, قبر میں کیسے ہونی چاہیے تدفین, بڑی بڑی بدعات اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں, اللہ معاف کرے. تو آپ کے جو والد صاحب کا پورا انتظام ایوری تھنگ ذیشان آپ نے خود نہلایا انہیں؟ جی الحمدللہ, جنازہ بھی خود پڑھایا, فوت وہ میرے ہاتھوں میں ہوئے, جنازہ بھی میں نے پڑھایا, اور غسل بھی ہم بھائیوں نے سب نے, میں تھا, میرے بڑے بھائی تھے, علی احمد بھائی تھے, ہمارے کزنس تھے, ہم 4-5 ذکی تھے. پھر اسی طرح ہم قبر میں بھی میں نے اور میرے بڑے بھائی نے اتارا. الحمدللہ ہم نے ایک چیز سنت کے مطابق کی. قبر کی بھی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے, یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز سنت کی فالو کرنے کی کوشش کی, اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ابو کو بھی اجر دے اور ہمیں بھی اجر دے. علی بھائی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا نا کہ ینگسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی موت میں ٹائم ہے اور وقت ہے اور بہت جلدی بات ہو رہی ہیں, تو مجھے ایک بات یاد آئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی, جب ان کا موت کا وقت آیا, اور یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ انسان کو یعنی شیطان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یاد رکھیے کہ شیطان از آلویز لکنگ ٹو اٹیک یو when you are actually negligent, when you are actually careless or heedless. جہاں پہ اپنے گارڈس کو لٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہاں پہ شیطان حملہ کرتا ہے. اور خاص طور پہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت شاید انسان بعض اوقات ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے ایک سرٹن ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے,
اور وہاں پہ ممکن ہوتا ہے کہ شیطان زیادہ حملہ کرے. جیسے میں نے برسیسا کی بھی مثال دی آپ کو کہ آخری موقع پر آ کے اس نے اس کو جو دین بھی لے لیا اس سے. اچھا ہوا یہ کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے ذکر کرتے ہیں عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے وقت آیا, آخری وقت آیا, تو وہ بار بار کہتے ہیں لا بعد لا بعد لا بعد, یہ انہوں نے کہا. تو کسی نے ان سے, ان لوگوں نے آس پاس پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں لا بعد کا مطلب ہے نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی تھوڑی دیر بعد, تھوڑی دیر بعد. تو کہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اے احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا, اچھا تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. تو کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا نا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کی چال ہے, یہ مجھے چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے گارڈس کو لیٹ ڈاؤن کروں اور میں اس سے بارے میں تھوڑا سا کیئرلیس ہو جاؤں تاکہ میں جو ہے کیا کر سکوں, وہ حملہ کوئی اور حملہ میرے اوپر کر سکے لیاذ باللہ. تو انہوں نے کہا, میں نے فوراً کہا کہ ابھی نہیں, ابھی نہیں, یہاں تک کہ جب تک میرا سانس نہیں نکل جائے گا تب تک میں تیری میں یعنی دا وارز آن, دا گیمز آن لیاذ باللہ. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہم اس کو ہلکا نہ لیں, ہم یہ سمجھیں کہ جی آخری وقت ہے تو چلیں جی وہ ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ میں کہہ دوں گا, یا پھر کوئی ایسے حالات ہوں گے. سبحان اللہ, شیطان آپ کو کبھی بھی, وہ آپ کی آخری سانس جب تک نہیں نکل سکتا تب تک شیطان از آفٹر یو اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میک شیور کہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ کرے. میں ایک اور چیز علی بھائی, قبر کی بات ہو رہی تھی تو جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ ایک پریکٹیکل چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ نماز کے بارے میں پہلے ذکر ہوا, اگر انسان یہ میک شیور کرنا چاہتا ہے ابھی اپنی زندگی کے اندر, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں, وہ یہ میک شیور کرنا چاہتا ہے, یہ جاننا چاہتا ہے کہ قبر میں سروائیو کر سکوں گا کہ نہیں, قبر میں میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا, تو اس کے لیے آج ایک ٹیسٹ ہے وہ اپنے آپ پہ کر سکتا ہے اور اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان, ایک حدیث میں کہ جب انسان, اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے, کہ جب انسان قبر کے اندر رکھا جائے گا تو اس وقت جو ہے جب منکر اور نکیر جو فرشتے آئیں گے اور اسے سوالات کریں گے, تو اس کے بعد انسان کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور جیسے ہی وہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اس کو, صحیح, اور انسان فوراً کیا کہے گا کہ ان کو فرشتوں سے کہے گا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ, میری عصر کی نماز نکل رہی ہے. اللہ اکبر, بے شک. تو وہ فرشتے اسے کہیں گے کہ نہیں اب تمہارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, اب تمہیں نماز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں, اب تم آرام کرو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. یعنی اگر آپ نماز کے بارے میں ایسی فیلنگز آپ کی ہیں کہ اگر آپ کو اچانک خیال آئے کہ میری نماز لیٹ ہو رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں ریسٹلیس ہو جائیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کے سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا ریسٹلیس ہو جائیں کہ آپ ان سے کہو یار سائڈ پر ہو جاؤ, تم ہوگے اپنی جگہ بہت بڑے, لیکن اللہ تعالیٰ کی آبلیگیشن ہے جو میں نے ادا کرنی ہے. اگر آپ کی نماز کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ہے تو آپ کو انشاءاللہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ آپ قبر میں بھی یہ سروائیو کر لیں گے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے, انسان نے دنیا کے اندر تو کبھی اتنی سینسٹیوٹی دکھائی نہ ہو, اور جب سامنے فرشتے بیٹھے ہوں لیاذ باللہ تو وہاں پہ انسان اتنا زیادہ اس کے بارے میں احساس ہو جائے, نماز نکل رہی ہے وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کام پورا کر لیں تو بعد میں پڑھ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک, میں سمجھتا ہوں حدیث کے مطابق انسان اپنا ابھی بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے, اور انسان کو چاہیے کہ یہ گول رکھے کہ اتنا میں حساس ہوں نماز کی ضائع ہونے کے بارے میں. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھتا ہوں. میں ابھی کل ہی سن رہا تھا, ایک عرب شیخ سعودیہ کے ہی ہیں غالباً, وہ اپنی آڈینس کو سنا رہے تھے کہ ایک اسکول کے پرنسپل نے مجھے کہتے یہ سٹوری سنائی. کہتے میرے پاس 10th گریڈ کا ایک بچہ آیا, اس نے مجھے آ کے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے گھر جانے دیں, میری والدہ بیمار ہیں تو والد صاحب ہیں نہیں, وہ ٹرپ پہ گئے ہیں تو میں نے انہیں ہاسپٹل لے جانا ہے. کہتے میں نے اس کا ٹھیک ہے بیٹا, والدہ کمز فرسٹ, ٹھیک ہے آپ بالکل جاؤ, آپ کو چھٹی میں دے دیتا ہوں. کہتے وہ باہر نکلا تو اچانک جو ہے نا ایک گاڑی آئی سامنے سے اور اس نے اس کو مارا, اور مطلب ظاہر ہے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ روڈ پہ بیچارہ پڑا ہوا, شور مچ گیا جی کہ ہو بندہ مرنے لگا ہے, بندہ مرنے لگا. کہتے ہیں میں باہر آیا, اور باہر آ کے جب میں نے دیکھا تو میری مطلب جان نکل گئی کہ یار یہ بچہ جو ابھی میرے سامنے کھڑا ہوا تھا, سبحان اللہ, اس وقت خون میں لت پت ہے. کہتے میں اس کے قریب چلا گیا, میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی بچے سے, اور کہتے کہ اس کے جو آخری الفاظ تھے نا جو میں نے سنے وہ یہ تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, اٹس بین 6 months I didn't prostrate to Allah. کہتے یہ کہتے یہ اس کی ریگریٹ, یہ اس کا آخری. اللہ اکبر. تو دیکھیں ینگ ایج اٹس ریئل, کئی واقعات ہیں. ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں, اللہ معاف کرے, ایک امریکن بردر ہے, اس نے سنایا کہ اس کی کلاس فیلو, اس کو وہ بڑا سمجھاتے تھے یونیورسٹی میں کہ حجاب نہ اتارو, حجاب کرتی تھی.
اور وہ کہتی تھیں کہ نہیں یہ مجھے زبردستی کرایا جا رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے بڑا انہیں قائل کیا کہ دیکھو نہیں اللہ کے احکامات کے خلاف نہ جو اللہ کا حکم ہے یہ. انہوں نے کہا دیکھو جی میری شادی ہو جانی اس کے بعد تو میں نے حجاب کرنا ہی ہے ساری عمر, ٹھیک ہے, تو ابھی مجھے انجوائے کرنے دو, مجھے ذرا لائف کو ایکسپیرینس کرنے دو, ایکسپلور کرنے دو, ٹھیک ہے نا. آئی وانٹ ٹو ڈو کلبنگ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ہی سیڈ ہم نے بڑا سمجھایا لیکن یہ کہ بس اللہ کی طرف سے اس کی قسمت میں یہ نہیں تھا. شی وینٹ ٹو کلب اینڈ شی ڈائڈ رائٹ آؤٹ سائڈ کلب. اس کو جو موت آئی وہ کلب کے باہر آئی حجاب کے بغیر. تو دیکھیں کتنے ہمارے سامنے سائنز ہیں, کتنی عبرت ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لڑکا پورنوگرافی سپلائر تھا, مفتی مینگ نے پورا وہ سنایا, اللہ معاف کرے. اور دیکھیں وہ اس نے کتنے لوگوں کو سپلائی کر دیا, اس کا کارڈ لگا ہوا تھا اس پہ جو سبسکرپشن ہوتی ہے, پھر اس کی طرف سے ای میلز دوسروں کو آتی تھیں. مر گیا ینگ ایج میں, لیکن وہ چیز چل رہی ہے, پورن ای میلز جو ہے نا وہ چل رہی ہے. وہ جیسے کسی نے بڑی زبردست بات کی نا کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے, اس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ رکے نا, اور وہ کتنا بد نصیب آدمی ہے جو دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے برے اعمال جو ہیں وہ ختم نہ ہو. تو یہ انسان نے جب اس طرح کے کام کیے ہوں تو وہ رکتے نہیں ہیں. مطلب میں سوچتا ہوں یوٹیوب پہ جو میوزیشینز ہیں اور یہ جو ابھی اپنے ویوز پہ بہت فخر کرتے ہیں, مطلب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور یہ جتنے ویوز ہیں یعنی کہ ابھی تو وہ اس کو دیکھتے ہیں ایز فیم, ایز مونیٹائزیشن, لیکن اندازہ لگائیں کیا ان لوگوں کو خلد ہے, ایٹرنٹی ہے, نہیں ہے. یہ جب جائیں گے تو پھر یہ ملینز, اللہ معاف کرے, واپس نہیں لے سکتے آپ ویڈیوز, آپ یہ ملین ویوز کتنے ملین گناہوں میں بدلیں گے. یعنی کہ یہ بڑی فکر کرنے والی بات ہے. صحیح بات ہے, بہت فکر کرنے نے. پھر کچھ گڈ ڈیتھس میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ, ایک اولڈ بابا جی ڈیتھ کے ٹائم پہ اونچی اونچی اذان دے رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, پوری اذان دی انہوں نے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اور جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی میرے خیال میں وہ ہوں گے جو اذان دیتے ہوں گے مساجد میں, ان کو شوق ہوگا. تو دیکھیں انکانشیسلی وہی چیز جو ہے وہ سامنے, سبحان اللہ. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سٹوری وہ بھی ایک شیخ نے سنائی کہ ایک بچہ تھا, اس کو قرآن حافظ تھا, اس کو نا امام مسجد نے کہا کہ بیٹے ماشاءاللہ تمہاری اب قرأت بھی بہت اچھی ہو گئی اور یہ کہ تمہارا قرآن بھی بڑا اچھا ہے, تو تم صبح فجر کی نماز کراؤ. کہتے وہ گھر آیا اتنا خوش, اپنے والد کو بتایا کہ ابو صبح میں نے فجر کی نماز کرانی. والد بھی بڑا خوش, ماشاءاللہ بیٹا یہ تو میری خواہش تھی. اور فجر کی نماز پہ والد اس بچے کو اٹھانے گیا کہ وہ بڑا خوش ہے, چلو اب ٹائم ہو گیا, بچہ فوت. یعنی جو لاسٹ اس کی انٹینشن تھی یہ خوشی تھی کہ میں نے جی فجر کی جماعت جو ہے نا وہ کرانی. سبحان اللہ. تو یس دیر آر اسٹوریز آف گڈ ڈیتھس. تو آپ کو میں چاہوں گا اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی اسلاف کی لائف سے ہیونگ اے گڈ اینڈ یا کوئی عبرت ناک ایسی چیز, تاکہ ظاہر ہے اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے, تو آپ بھی ضرور جو ہے وہ اس میں ایڈ کیجیے. ٹائم لے لیں. مجھے جو ایک سٹوری پتہ ہے وہ نہر پہ لاہور میں ایکسیڈنٹ ایک ہوا تھا, تو کسی نے نریٹ کی تھی کہ بائک پہ 3 دوست جا رہے تھے. تب نہر پہ جو نہر کی دوسری والی سائڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ, تو کافی وہ کھائی سی ہوتی تھی جو گراؤنڈ ابھی بھی ایسے ہی ہے. وہ 3 دوست جا رہے تھے, کہیں غالباً اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے, اور اگر بائک پہ جا رہے تھے اور دوست تھے تو غالباً وہ ارلی ٹینز میں ہوں گے یا 20s میں ہوں گے. اگین ڈیفائنگ دا پوائنٹ کہ جی ڈیتھ لیٹ آئے گی جب ہم بوڑھے ہوں گے, نہیں وقت دیکھ کے نہیں آتی ڈیتھ. صحیح. تو بائک ان کی کہیں اس کھائی میں گری, وہ گرے, اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بچ گیا, اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, باقی 2 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے, وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. تو یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی نصیحت ان سب بچوں کو بھی کرنا چاہوں گا جو کہ پتہ نہیں کیوں آؤٹ آف پیئر پریشر یا کول لگنے کے لیے ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ روز ایک سینٹینس میں پتہ نہیں کتنی گالیاں دے جاتے ہیں. اور ان سے اگر پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن تو نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ہے تو گالی. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے, تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. یہ بہت خطرناک ہے. علی بھائی سب سے بہترین جو ہمارے اسلاف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عبداللہ، اور جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار چڑھتا ہے مجھے دگنا چڑھتا ہے. تو یعنی مجھ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تم میں سے عام بندہ اس کو شاید جھیل نہیں سکتا، وہ ڈبل آتی ہیں اسے. تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے پھر خود ہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے تاکہ کیونکہ آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے. صحیح. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے. تو مومن جو ہے فار ایگزامپل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس پر مشکلات بہت آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور نارمل ایک ایوریج مسلم کے لیے مشکلات ہی ہیں دنیا میں. ہاں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان پہ مشکلات نہیں آتی، بڑی اچھی کر لیتے ہیں. لیکن ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. جنرلی عمومی طور پہ، عام طور پہ، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس طرح انبیاء کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، حدیث میں آتا ہے. تو جنرلی ایک مومن کی زندگی مشکل ہوتی ہے. تو جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، ظاہر اللہ نے انصاف کرنا قیامت کے دن، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندے کو اونچا کر دیں اور دوسروں کو کسی کو نیچے کر دیں. کچھ نہ کچھ عمل ہوتے ہیں، کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ون آف دا یعنی ریزنس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں وہ دنیا کی مشکلات ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہے. تو موت کے وقت جتنی سخت موت ہوتی ہے اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک آخری وہ ایک وے ہوتا ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی کرتے ہیں گناہوں سے. کلینزنگ میکانزم ایگزیکٹلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات بلند ہونے تھے اور آپ کے بہت درجات بلند ہوئے. اسی لیے آپ نے رفیق الاعلیٰ جو ہے ان کے ساتھ آپ کو شامل کیا گیا اور آپ نے اس کو چوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تکلیف آج تک کبھی اتنی سخت تکلیف نہیں محسوس کی، کسی موت کی میں نے تکلیف نہیں دیکھی جتنی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھی جب وہ بین حاقنتی و ذاقنتی، وہ میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تکلیف تھی، تو آپ بار بار پانی مانگتے تھے اور ہاتھ میں یعنی اپنا ہاتھ گیلا کرتے تھے، اور بلکہ حضرت عائشہ اور جو آپ کی وائف موجود تھی وہاں پہ وہ آپ کا سر پہ پانی ڈالتی تھی. گرمی تھی، بہت سخت بخار تھا بڑا سخت، اور آپ کا ماتھا ٹھنڈا کرتی تھی. اسی موقع پر ایک بڑا پیاری سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ مسواک کی، کہ ایک صحابی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. غالباً سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدہ عائشہ کی کوئی ریلیٹیو تھے، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری حالت ہے، تکلیف میں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو آپ نے چاہا کہ میں مسواک کو یوز کروں. تو سیدہ عائشہ کہتی میں بھانپ گئی اور میں نے ان سے مسواک لی اور میں نے اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسواک کی کہ آپ کی مسواک کروائی آپ نے. تو اور اس سے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آپ کا جو تھا لعاب تھا، یہ جو آپ کا جسے کہتے ہیں نا سلائیوا، وہ آخری وقت میں مکس ہوا. یہ سیدہ عائشہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی، بہرحال آپ کی بیوی تھی. تو جو تکلیف تھی اس میں بھی اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں یعنی اس بارے میں کنسرنڈ ہونا کہ یعنی مسواک کے بارے میں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس وقت تو انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، یار میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے کپڑے کیا ہیں، کہ مجھے اسمیل آ رہی ہے یعنی. لیکن اعلیٰ مثال اور اعلیٰ یعنی جسے کہتے ہیں دا بیسٹ ایگزامپل فار اس ٹو فالو. سبحان اللہ. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پسند نہیں کرتا کہ ایک بندے کو، ایک مومن بندے کو موت آئے. جیسے کہ حدیث آتی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ تردد نہیں ہوتی، ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. یعنی امیجن کریں کہ اللہ کو ہیزیٹیشن، تصور نہیں کسی بات کا، اللہ کو کیسی ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کسی بات پہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، صرف ایک بات پر ہوتی ہے، اور اللہ نے خود بیان کیا وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب میرے بندے، ایک بندے مومن کی جان لینے لگتے ہیں اللہ، کیونکہ اس بندے کو، میرے بندے مومن کو یہ چیز ناپسند، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جان جائے اس دنیا سے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتی اور اللہ اس پہ ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے ایک تقدیر اپنی فیصلہ کیا ہے تو انسان کی جان آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، محبت ٹپک رہی ہے اس حدیث سے. تو سبحان اللہ. لیکن کچھ ہیں چیزیں جو اللہ نے ول کی ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ نظام کو آپ نہیں کر سکتے آگے پیچھے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، میں آپ لوگوں کو، مجھے وہ یاد آ گیا کہ عرب ڈاکٹر
آئی سی یو میں ہوتے تھے, بڑے فیمس ڈاکٹر, انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ لاکھوں تو نہیں خیر ہزاروں پیشنٹس کو دیکھا. جی بالکل, میں نے بھی ڈیتھ ہوتے. انہوں نے کہا جی کہ نا میں نوٹ کیا کہ آئی سی یو میں نا گانے لگے ہوئے, ایک فلانی عرب سنگر کے, فیمیل سنگر. کہتے میں بڑا غصے ہوا کہ بھائی سورہ رحمان لگاؤ, کوئی صورت لگاؤ, یہ کیا تم. کہتے ایک پیشنٹ کی فرمائش پہ جو ہے نا ہم نے لگایا. کہتے میں بڑا غصہ, میں نے کہا نہیں بدلو, سورہ رحمان لگائی. کہتے وہ پیشنٹ غصے ہو گیا مومنٹس بیفور ڈیتھ. اس نے کہا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی, نہ یہ مجھے چیز ڈائجسٹ ہو رہی ہے, مجھے سکون مل رہا ہے اس کی آواز میں, میرے لیے وہ لگا دو. اور کہتے کہ میں وٹنس کیا کہ مجبوراً اب وہ لگانا پڑا, جب وہ لگایا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور مومنٹس بیفور وہ مطلب قرآن کو چھوڑ کے ناپسندیدگی, ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی بندہ گناہ میں پڑا ہو, ایک ہوتا ہے ناپسندیدگی, یعنی آپ کو اچھا نہ لگے وہ چیز, آپ اس کو ناپسند کریں. بالکل ایسی ہے. تو اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ نا کچھ ریگریٹس شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ریسرچ ہے کہ 9 موسٹ کامن ریگریٹس پیپل ہیو بیفور ڈائنگ. اور یہ گوروں کے بھی مطلب پوری انہوں نے سیمپل سائز بہت بڑا تھا, اس میں ڈفرینٹ کلچر. نمبر 1, they wish they had been more loving to the people who mattered the most. یعنی فیملی کے حوالے سے ریگریٹ کہ کاش میں ان کو زیادہ ٹائم دیتا, زیادہ محبت کرتا. they wish they had been a better spouse, parent اور child. سبحان اللہ, کہ کاش میں بہتر ہوتا ہے وہی ریلیشن شپ. they wish they had not spent so much time working. کہ میں اتنا زیادہ گدھے کی طرح کام نہ کیا ہوتا اور ذرا پروڈکٹیو. they wish they had taken more risk. یہ بیسکلی یہ ہے کہ میں یہ کرتا تو شاید میری لائف بہتر ہوتی. اینی وے they wish they had been happier and enjoyed life more. Number 6, they wish they had lived their dream. Number 7, they wish they had taken better care of themselves. صحت کا خیال رکھتے, اپنے ٹائم کا خیال رکھتے. they wish they had done more for others. اب دیکھیں کہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے دوسروں کے کام آنا. they wish they had chosen more meaningful work. اب دیکھیں آج آ کے سارے اسلام کے احکامات ہیں نا, قرآن میں بھی اللہ یہی ریگریٹس بتاتے ہیں, بلکہ کچھ ریگریٹس میں چاہوں گا آپ لوگ ڈسکس کریں موت کے موقع پہ جو قرآنک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں کہ کیا ان کے ریگریٹس ہوں گے. ایک تو یہ نا جی کہ کاش مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو میں واپس جاؤں. سورہ منافقون کے اینڈ پہ آتا ہے نا, لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. صدقے کے بارے میں ریگریٹ ہوگا, یعنی کہ وہ ریگریٹ کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے, میں صدقہ کر دوں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں. لیکن مال کے بارے میں ریگریٹ ہوگا. دوسری بات ہے اچھے اعمال کے بارے میں ریگریٹ ہوگا. تیسری بات ہے کہ میں نے جو دین کے بارے میں جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے, جیسے تھا نا وہ قرآن میں ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد تکبر کرنا, ایروگنس دکھانا, اس کے بارے میں بہت ریگریٹ ہوگا. تو یہ 3 بڑے ریگریٹس قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں. اور صدقے کے بارے میں خاص طور پہ مال کے بارے میں سب سے زیادہ ریگریٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ مال جو ہے نا اللہ معاف کرے, سب سے زیادہ مجھے علی بھائی پچھلے دنوں ایک وہ آپ نے شاید دیکھی ہوگی نیوز, ایک میں نے دیکھی, ایک بندہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے حوالے سے, سبحان اللہ وہ جنازہ اس کا جا رہا تھا تو نیچے خبر آئی ہوئی تھی, بلکہ اس پہ شاید ویڈیو میں نے دیکھی, مجھے یاد نہیں ہے. لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا جنازہ نہیں جانے دینا جب تک کیونکہ ہمارے پیسے اس نے کھائے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے علیہ باللہ, وہ اس کے ارد گرد اس کے جنازے کو, اور وہ یعنی لٹرلی دے ور ولنگ ٹو ایکچولی, یعنی وہ اس جنازے کی بے حرمتی کرنے پر آئے ہوئے تھے لوگ. یعنی آپ امیجن کریں اس بندے نے, یار آپ مجھے بتائیں کہ جب انسان کسی مردے کی بات یا کسی جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا, انسان اس کے بارے میں سافٹ ہو جاتا ہے, انسان کی نا ایمپتھائز اور سمپتھائز کر دیتا ہے, کہ معاف کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں, چھوٹی بات ہے. میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں, ایک بڑے مشہور سیلیبریٹی تھے ڈاکٹر عامر لیاقت فار ایگزامپل. اب ڈاکٹر عامر لیاقت کیسے آدمی تھے میں اس پہ بات نہیں کروں گا, نہ ہمیں کرنی چاہیے بات, لیکن ایک زمانے میں ان کی ایک پروفائل تھی جس پہ لوگ ان کا بہت زیادہ میم کلچر ہوا, اور میم کلچر میں ان کو بہت زیادہ باتیں بنائی گئیں اور ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا, اور ان میں کچھ ان کے بھی اعمال تھے. لوگ بہت ہی ان کے یعنی مذاق کرتے اور ان کے ساتھ نا بڑی سخت باتیں بھی ان کے بارے میں کرتے. آئی ایم جسٹ مینشننگ, مطلب میں ان کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہا یا پھر ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے رہا, لیکن جسٹ جیسے ایک ایکسپیرینس میں نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی, وفات کے فوراً بعد لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, ان کے بارے میں سمپتھائز, اور آج بھی کہتے ہیں یار نہیں یار وہ بیچارہ ایسا تھا, اور وہ بڑی نا سافٹ باتیں, حالانکہ اللہ معاف کرے بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں, پتہ نہیں ڈرگز لے کے ان کی ڈیتھ ہوئی, جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے.
یعنی موت کے وقت انسان جو ہے کسی کے بارے میں سافٹ فیل کرتا ہے. لیکن امیجن کریں ایک بندے نے اتنے برے اعمال کیے ہیں اور وہ ایسا اس نے ظلم کیا ہے کہ لوگ کہیں یار سبحان اللہ شکر ہے جان چھوٹی, اور لوگ بلکہ کہیں کہ ہم نے ابھی تک غصہ نہیں اترنا, ہم اس کو جناب جا کے اس کا جنازہ روکیں گے مال کی اس چھوٹی سے اس دنیا کی یعنی چھوٹی سے کچھ پیسوں کے لیے. اور وہ بھی جو اب جس کا فائدہ اس کو کیا ہوا, وہ اس کے ساتھ قبر میں تو جا نہیں رہے. یعنی اس نے یہ سارے برے اعمال کس کے لیے کیے؟ اپنے بعد والوں کے لیے, جو اس کو اٹھا کے یعنی ایک دن بھی برداشت نہیں کرتے اور اٹھا کے اس کو قبر یعنی پھینک دیں گے اس کے اندر, ایک یعنی جو ہے نا قبر کے اندر. ان کے لیے اس نے پوری زندگی کے لیے پتہ نہیں بد دعائیں اور پتہ نہیں کیا, اور اب وہ اس کی اولاد جو ہے وہ اللہ معاف کرے. بہت تکلیف دہ باتیں, یہ ایسی ریالٹی ہے اور لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں, کروڑوں روپے کھاتے ہیں. میں سوچتا ہوں یہ پالیٹیشینز وغیرہ بڑے بڑے جن کے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے مقدمات ہیں, ملینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کے, کتنی جانیں انہوں نے لی ہیں. اور اللہ معاف کرے اب تو کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایسی جگہوں میں پیسے رکھے ہیں وہ لے بھی نہیں سکتے, نکلوا بھی نہیں سکتے اس میں سے. دیر آر سرٹن لمیٹیشنس کے وہ فلاں فلاں ملک میں انہوں نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے. کیا فائدہ ہے یار, آپ نے اپنی تباہ کر دی آخرت. تو قیامت کے دن یعنی یہ اللہ معاف یہ نہیں کریں گے, یہ آپ کو دنیا سے معاف کروا کے جانا پڑے. اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگرچہ اس حدیث میں ضعف ہے, اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ دنیا کے اندر اپنے مالی معاملات حل کر کے جانا, آخرت میں حساب بڑا سخت ہوگا. آج موقع ہے آپس میں معاملات اپنے آپس میں صحیح کر لو. کسی نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو آج ریپے کر لو, کل کو قیامت کے دن تمہارے پاس وہاں پہ تو اعمال ہوں گے نا, وہاں پہ تو پیسوں کا لین دین تو نہیں ہوگا. صحیح بات. ذیشان کچھ فائنل ورڈز, ایڈوائس اس ٹاپک کے حوالے سے؟ جی فائنل ایڈوائس, میں قرآن مجید کی ایک آیت میرے سامنے ہے جو کہ میرے لیے جو ہے نا بہت ری ایشورنگ ہے آؤٹ آف ایوری تھنگ جو کہ جس ایونٹ سے گزرے ہیں. ایک ایتھیسٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے, ایتھیسٹ کی فیملی میں ڈیتھ ہو تو ان کو باقاعدہ تھیراپیز کروانی پڑتی ہیں اپنی, جسٹ ٹو یعنی کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہم کبھی بھی مل نہیں سکیں گے. لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری ملاقات ہمارے والدین سے, ہمارے پیاروں سے ہوگی. سورۃ طور کی آیت نمبر 21 ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور پھر ان کی اولادیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے ایمان میں, ان کو ہم ملا دیں گے آخرت میں, اور ان میں سے کسی ایک کے عمل کو کم نہیں کریں گے. یعنی کہ ایک فیملی میں کوئی ایک ایسے ہوگا جو کہ بہت زیادہ نیک ہے, اللہ سب کو جو ہے نا اس کے ساتھ ملا دیں گے اور کسی کے اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے. کمی نہیں ہوگی, زیادتی ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایک اوپر چلا گیا تو باقی تو اوپر جائیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو نیچے کیا جائے گا. یعنی کہ یہ اتنی ایک ری ایشورنگ آیت ہے کہ, اور یہ موٹیویٹنگ ہے کہ دیکھیں اگر آپ, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے, اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے ایز اے فیملی, اور باقی سب سننے والوں کے لیے. سب نے جانا ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ محنت کریں تاکہ انشاءاللہ جنت میں جو ہے وہ واپس ملاقات والا سلسلہ. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں جب گیا اپنے سسرال رحیم یار خان, تو وہاں ماشاءاللہ میری وائف کے ایک ریلیٹیو ہے, انہوں نے میرے سے اپنا پرسنل واقعہ شیئر کیا کہ علی بھائی مجھے انگزائٹی ہوتی تھی, پینک اٹیکس کووڈ کے دوران. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے پیرنٹس کے سامنے بیٹھا, ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں تھا یار اموات ہو رہی ہیں, جب وہ بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا. کہتے ہیں مجھے پینک اٹیک ہو گیا, اور اس کے بعد ہونا شروع ہو گیا. پھر کہتے یہ آیت جب میں نے پڑھی, قرآن کھولا, اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سامنے یہ آیت لائے, تو کہتے یقین کرے اٹ ہیلپ می کاؤنٹر اینگزائٹی اینڈ پینک. سبحان اللہ. علی بھائی میں آخری بات یہ کروں گا, ایک بندے کی بات چھوٹی سی, اور میں سمجھتا ہوں موت جو ہے نا یہ, اور میرے خیال ہے پوڈ کاسٹ کر بھی اسی لیے ہم اس لیے رہے ہیں تاکہ آخرت ہماری, ہم لوگ ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہماری آخرت ہونی چاہیے اور موت ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. مجھے ایک بندے کا عمل بڑا پیارا لگا, اور میں بڑا مشکل عمل ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسا امپیکٹ ہوتا ہوگا اس کا اپنی زندگی میں. اس نے کہا کہ میں نے اپنے نا زندگی کے اندر گول سیٹ کیے, تو اپنے مختلف گول سیٹ کیے, تو کہتا ہے میں نے اپنے آخرت کے حوالے سے بھی ایک گول سیٹ کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مقام لینا ہے, اور اس کے لیے اس نے کچھ ٹارگیٹس رکھے تھے, میں نے یہ اچیو کرنا, دنیا کے اندر یہ عمل کرنا تاکہ میں یہ مقام حاصل کر سکوں فار ایگزامپل. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ ہم دنیا کے گول سیٹ کرتے ہیں, آخرت کے لیے ہم نے کبھی گول نہیں سیٹ کیا. کبھی آج تک کسی بندے نے کہا کہ میں نے جنت الفردوس کا گول سیٹ کیا, اور یہ اعمال میں نے احادیث کی روشنی میں یہ میں نے پاتھ ویز اڈاپٹ کرنے اور یہ عمل کرنے تاکہ مجھے اللہ وہاں پہ پہنچا دے. تو اس میں سے اس کا ایک عمل کیا تھا انٹرسٹنگلی, سبحان اللہ, جسٹ ٹو کیپ ہمسیلف آن اے اسٹریٹ پاتھ, کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا کفن جو ہے نا وہ استری کر کے اپنے وارڈروب میں رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں روزانہ جب اپنا وارڈروب کھولتا ہوں نا کپڑے پہننے کے لیے,
تو میرا کفن میرا استری کرتے میں روزانہ اس کو دیکھتا ہوں. اور یہ میں نے اپنی وائف کو بتایا ہوا ہے کہ میری جب موت ہوگی نا تو اس کفن میں ہوگی. بس میں روزانہ اس کو دیکھتا ہوں اور میں نے خود خریدا ہے جا کے مارکیٹ سے. بظاہر یہ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے, ہو سکتا ہے کسی کے لیے کوئی اتنی بڑی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے اس کا. اور یہ بڑا ویری بریو آف ہم ایز ویل. یہ جیسے کہا نا کہ اپنے آپ کو روزانہ اس طرح امیجن کرنا کہ کسی دن آج میں دروازہ اپنا کھیل رہا ہوں, کل کو میری وائف کھول کے مجھے اس میں پہنائے گی اور یہ میں نے کل پہننا ہے کپڑا. تو وی شوڈ ڈو دیز تھنگس اینڈ وی شوڈ کیپ آور سیلوز ریمائنڈنگ کہ یار موت جو ہے نا وہ حق ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ والی بات ہے. جو آپ فائنل عمل کر رہے ہوں گے وہی اسی طرح آپ اٹھائے جائیں گے, اللہ معاف کرے. تو یوتھ اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے, اللہ معاف کرے, حرام چیزوں میں, تو سوچیں اس ٹائم موت آ جائے تو کیا معاملہ ہوگا. پھر ماشاءاللہ آپ نے بڑی ٹو دا پوائنٹ خوبصورت چیزیں بتائیں کہ ہم نے خود پوچھا وہ غسل دینے والوں سے 2018 میں جب عمرہ پہ گئے تھے, تو انہوں نے کہا ماں باپ کے فرما بردار, اور یہ کہ نماز خصوصاً جو ہے فجر کی نماز کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے. پھر آپ نے ماشاءاللہ حدیث سے بتایا. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں بڑا اس کا خیال کرنے کی توفیق دے. موت جو ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے, یو نیور نو. اللہ معاف کرے. اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا بھی کرنی چاہیے. دعا میں ڈلوا بھی دوں گا جو ذیشان آپ نے کہی, انشاءاللہ اس کو میں میڈیا والوں سے ریکویسٹ کروں گا ضرور ڈال دیں. اور لاسٹلی بس یہ کہ ڈیتھ کی وش کرنا وہ الاؤڈ نہیں ہے, سوسائڈ بھی کنڈیمڈ ہے. اور یہ کہ بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ بس مجھے حسن خاتمہ دے, اللہ فوت شدگان کو معاف فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.